امریکہ عافیہ صدیقی کا مجرم نہیں ہے، اس کا مجرم پاکستانی قوم ہے۔ تو اس عورت کا کیا حال ہوا ہوگا پچھلے 23-24 سالوں میں جس نے یہ سب کچھ سہا ہے؟ جب اس کو اپنے بچوں کی یاد آتی ہوگی اس کا کیا حال ہوتا ہوگا، جب اس کو اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہوگی تب اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اور محمد بن قاسم تھا جو ایک عورت کی آواز پر سندھ فتح کرنے نکل پڑا تھا۔ اب تو ہمیں فتح بھی نہیں کرنا، کچھ صرف اس کی آزادی کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، نہ بندوق چلانی ہے، نہ تلوار چلانی ہے، نہ توپ چلانی ہے، نہ میزائل چلانے ہیں، نہ ایٹم بم چلانے ہیں۔ کون کہتا ہے پھر کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے کہ ہماری قوم کی بیٹی غیروں کی قید میں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے؟ لیکن یہ سب لوگ سوئے ہوئے تھے، ان کے ضمیر سوئے ہوئے تھے، مر چکے تھے ان کے ضمیر جب میری باری آئی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل آؤ سوچیں ذرا کو، تاکہ آپ کو پولیٹیکل اپڈیٹس پر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آؤ سوچیں ذرا میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں۔ مشتاق احمد صاحب نے ان سے ملاقات کی ہے، 20 سال بعد ان کی بہن کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں مشتاق احمد صاحب کا سب سے اہم کردار رہا ہے۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور ان کو ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہیے پورے قوم کی طرف سے، کہ جہاں بڑے بڑے حکمران جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں وہ ناکام رہے ہیں، وہیں ایک سینیٹر نے وہ کام کر دکھایا جو ان حکمرانوں سے بھی نہ ہوا۔ اس پر بات کریں گے، ان کے حالات و واقعات کے بارے میں۔ اس کے ناظرین، مشتاق احمد صاحب نے ان سے ملاقات کی، 3 گھنٹے تک ٹیلی فون پر بات ہوئی ان کی، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایک کمرے کے اندر تھی اور یہ اس کمرے کے باہر ایک دیوار کے ذریعے سے، جس طرح جیلوں میں ہوتا ہے اس طرح کال پر، لینڈ لائن پر بات ہو رہی تھی۔ مشتاق احمد صاحب نے جو حالات بیان کیے ہیں وہ انتہائی افسردہ، دردناک اور اذیت ناک ہے۔ ان کے مطابق عافیہ صدیقی بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے اس جہنم سے نکالو۔ ان کے سامنے کے 4 دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور ان کو جب ملاقات کا اختتام ہوا زنجیروں میں جکڑ کر واپس لے کر گئے ہیں اور ان کے سر پر چوٹ لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کو سماعت میں بھی مشکل ہو رہی ہے۔ اس قدر ظلم سہا ہے اس قوم کی بیٹی نے، 20 سال سے زائد ہو چکے ہیں اس کو یہ ظلم سہتے ہوئے، 20 سال سے زائد ہو گئے ہیں یہ ظلم سہتے ہوئے، لیکن کسی نے بھی ان کی رہائی کی خاطر خواہ کوشش نہیں کی ہے، ایک شخص نے بھی۔ جو اقتدار میں آیا انہوں نے ہر طرف دھیان دیا، لیکن قوم کی اس بیٹی کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا۔ جس جنگ کے نتیجے میں اور الزام لگا کر امریکہ لے کے گئے تھے، اس جنگ میں اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں وہ، اور دم دبا کر افغانستان سے بھاگے تھے، لیکن عافیہ صدیقی کو رہا نہیں کیا گیا۔ مشتاق احمد خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کی چابی، عافیہ صدیقی کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں اسلام آباد میں ہے، لیکن اسلام آباد کو اپنے ملک کی، جو یہاں پاکستان میں بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کو ہراساں کرنے سے، ان کو تشدد کا نشانہ بنانے سے فرصت ملے گی تو وہ قوم کی اس بیٹی کے بارے میں سوچیں گے۔ 20 سال سے زائد ہو چکا ہے عافیہ صدیقی کو غیروں کی قید میں رہتے ہوئے، لیکن کسی کی غیرت نہیں جاگی، نہ حکمرانوں کی نہ عوام کی۔ امریکہ عافیہ صدیقی کا مجرم نہیں ہے، اس کا مجرم پاکستانی قوم ہے۔ وہ شخص جس کے دور میں عافیہ صدیقی کو اٹھایا گیا تھا، پرویز مشرف صاحب، اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن یہ گناہ، یہ جو
بڑا گناہ یہ ان کے سر پر ہے کہ ان کی قوم کی بیٹی کو اٹھایا گیا اور انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس چیز پر۔ پھر اس کے بعد ہر وہ حکمران جو اقتدار میں آیا، جو صاحب اقتدار بنا، جس کے ہاتھ میں اختیار تھا، جس کے ہاتھ میں عافیہ صدیقی کی رہائی کی چابی تھی، لیکن وہ تالا نہیں کھول پایا، وہ بھی مجرم ہے عافیہ صدیقی کا۔ عافیہ صدیقی کے یہ قوم بھی مجرم ہے، جو سیاسی لیڈران کے لیے تو باہر نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لیکن قوم کی اس بیٹی کے لیے کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا۔ ان کی رہائی کے لیے قوم نے بھی کوئی کوشش نہیں کی، کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ مجھ سمیت سب ذمہ دار ہیں، سب مجرم ہیں عافیہ صدیقی کے۔ سوچیں ذرا، صرف 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر روز قیامت عافیہ صدیقی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے سامنے ہماری شکایت لگا دی کہ ان کے ہاتھوں میں اختیار تھا، ان لوگوں کی وجہ سے میں جیل کی قید برداشت کرتی رہی، ان درندوں کا ظلم برداشت کرتی رہی، اذیتیں برداشت کرتی رہی، ہر طرح کا ذہنی جسمانی تشدد برداشت کرتی رہی، لیکن یہ سب لوگ سوئے ہوئے تھے، ان کے ضمیر سوئے ہوئے تھے، مر چکے تھے ان کے ضمیر جب میری باری آئی۔ اگر کہہ دیا کہ یہ سب میرے مجرم ہیں تو کیا رہ جائے گا ہمارے پاس؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ آپ سب سے گزارش ہے میری کہ جو جس سطح تک آواز اٹھا سکتا ہے عافیہ صدیقی کے لیے اپنی آواز اٹھائے۔ میری حکمرانوں سے درخواست ہے کہ خدا را اپنی قوم کی اس بیٹی کے بارے میں سوچیں۔ اس جیل کی چابی امریکہ میں نہیں پاکستان میں ہے، صرف چابی اٹھانی ہے اگر آپ میں ہمت کر دی تو۔ کون کہتا ہے پھر کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے کہ ہماری قوم کی بیٹی غیروں کی قید میں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے؟ یہ کیسی آزادی ہے؟ کس قسم کی آزادی ہے یہ؟ اگر پاکستان آزاد ملک ہوتا تو کبھی کسی غیر ملکی میں ہمت نہیں ہوتی کہ ہمارے ملک میں آ کر ہماری بہن بیٹیوں بھائیوں کو لے کر یہاں سے چلا جائے اور ڈالر دے دے آپ کا منہ بند کرانے کے لیے۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ کون سے آزاد ملک میں ہوتا ہے اس طرح سے؟ اگر ہم آزاد ہوتے تو اس قوم کی بیٹی غیروں کی قید میں نہ ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ان جیسے جتنی عورتیں جتنے مرد غیروں کی قید میں ہیں، اللہ انہیں جلد رہائی نصیب فرمائے اور انہیں اپنے ملک آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشتاق احمد صاحب جب ان کو دیکھ کر اتنے غمزدہ ہو چکے تھے کہ وہ تفصیل بتانے سے قاصر ہیں، ایسی حالت میں ہیں وہ کہ ان سے تفسیر نہیں بتائی جاتی، تفصیل سے وہ بتا نہیں سکتے، تو اس عورت کا کیا حال ہوا ہوگا پچھلے 23-24 سالوں میں جس نے یہ سب کچھ سہا ہے۔ جب ایک شخص مل کے آیا ہے اس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے، ایک مرد ہوتے ہوئے اس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے، تو وہ عورت جو کئی برسوں سے یہ سب برداشت کر رہی ہے اس پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب اس کو اپنے بچوں کی یاد آتی ہوگی اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جب اس کو اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہوگی تب اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اور محمد بن قاسم تھا جو ایک عورت کی آواز پر سندھ فتح کرنے نکل پڑا تھا۔ اب تو ہمیں فتح بھی نہیں کرنا کچھ، صرف اس کی آزادی کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، نہ بندوق چلانی ہے، نہ تلوار چلانی ہے، نہ توپ چلانی ہے، نہ میزائل چلانے ہیں، نہ ایٹم بم چلانے ہیں، صرف تھوڑی سی کوشش کرنی ہے اور اس کو آزادی مل جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔